ہمارے ارد گرد گلیوں میں بازاروں میں دھوکہ عام ہو چکا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے دھوکہ کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سننے میں شاید یہ بات معمولی لگتی ہو، الحاج صاحب بڑے حج کر رکھے ہیں، کئی بار حرم ہو کر آئے ہو، کعبۃ اللہ کو پکڑ پکڑ کے آپ نے دعائیں مانگی ہوں، شاید حجر اسود کو بڑے زور دے دے کے بوسہ دیا ہو، اور مسجد نبوی میں جا کے بہت زیادہ درود آپ نے پڑھے ہوں، بار بار آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پہ آنا جانا نصیب کیا ہو، نمازیں بھی پوری ہیں اور اذکار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، روزے اس کی بھی بڑی پابندی ہے، صدقہ و خیرات بھی عام ہے، بہت زیادہ کرتے ہیں، غریبوں فقیروں کا جو ہے وہ خیال بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جو مال کمایا گیا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے۔ دھوکہ اگر ہوا اور یہ بات اگر معمولی لگتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ساری عبادتیں کرنے کے باوجود تمنا تو دل کے اندر یہ ہے نا کہ حوض کوثر پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پیئیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ملے گی، میدان معاشر کے اندر تو سفارش چاہیے نا، اس کے لیے بڑی تمنا ہے دل کے اندر۔ لیکن جب نبی کے سامنے گئے اور پیارے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی تو میرا نہیں ہے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ کیا کرو گے؟ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں نبی کہہ دے تو کدھر جائے گا، کس کے پاس جا کے اپنا تعلق اپنی نسبتیں جوڑے گا۔ اب دیکھیے مارکیٹوں کے اندر ہمارے پاس جو دھوکہ دہی کس طرح عام ہو چکی ہے، فروٹ ہے، سبزی ہے، دکھانے کے لیے آگے بہترین مال لگا ہوا ہے، خوبصورت، اس کو دھو کر پانی کے ساتھ کپڑے سے صاف کر کے آگے لگا رکھا ہے، آگے سے دو چار دانے اٹھائے گا، پیچھے خراب مال کے دانے اس کے اندر ڈال کے وزن پورا کر دے گا، گھر میں جا کے بندہ دیکھے گا یار چیز تو کوئی اور دیکھ کے آیا تھا، یہاں پہ اندر گھر میں آ کے یہ اتنی چیز اس کے اندر سے خراب نکل گئی ہے، دکھایا کچھ ہے اور دیا کچھ ہے، دھوکہ کیا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تیرا بن پائے گا؟ مرغی ہے، آگے تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا ہے اور ڈرم کے اندر ڈال دیا، اور اس کے اندر پہلے سے کوئی مردہ مرغی پڑی ہوئی اس کو نکال کے کاٹ کے دے دیا ہے یا گوشت مکس کر دیا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بھائی میں بڑا کاروبار کے اندر تو بڑے اس کے اندر بڑا فائدہ مل رہا ہے، یا پھر جو وہ مرغی ہے یا وہ اس کا جو گندا گوشت ہے اس کو اٹھا کے کسی ہوٹل والے کو دے دیا، تھوڑا سا اس نے بھی جا کے پکا کے آگے لوگوں کو کھلا دیا، گوشت ہے تو دکھایا کچھ ہے اور دے دیا کچھ ہے، کہ آگے تو اس کو بوٹی دکھائی ہے، اندر چربی ڈال کے مکس کر کے اتنی تیزی کے ساتھ کہ گاہک کو پتہ بھی نہیں چلا، اور تو نے اپنا وہ کام کر دیا ہے، سمجھتا ہے بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ دھوکہ کیا ہے، کیا سمجھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل پائے گا؟ آٹا ہے، فلور مل ہے حاجی صاحب کی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر بڑا مال خرچ کرتے ہیں جی، لیکن حاجی صاحب نے تھیلے کے اوپر 20 کلو کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے 20 کلو کی تھیلی ہے اور بڑا اچھا آٹا ہے، اور اس جیسا آٹا کہیں آپ کو ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سے 16 کلو 17 کلو نکلا ہے آٹا، تو جب کوئی تولے تو اتنا ہی نکلتا ہے، 20 کلو والا تھیلا شاید ہی آپ کو کہیں پہ ملے، ساری نہیں ہوگی لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وزن پورا نہیں ہوتا، دکھایا کچھ ہے دیا کچھ ہے، دھوکہ تو نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل پائے گا، آنکھیں دکھا پائے گا کہ یا نہیں؟ پھر بچت کے لیے، اپنی بچت کو دیکھنے کے لیے کمپنی سے، لوگوں سے، گاڑیوں والوں سے خراب مال لے لیا ہے، دکاندار ہیں حاجی صاحب، ان کی اپنی دکان ہے، تو وہ دکان کے اندر کچھ پیسے بچانے کے لیے خراب مال لے لیا، لوگوں سے اصلی مال کے پیسے لے لیے، دھوکہ تو نہیں کیا نا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل پائے گا، منہ دکھا پائے گا؟ کپڑا ہے، دکھایا کچھ اور ہے لیکن دے دیا کچھ اور ہے، یا اتنی تعریفیں کیے اور وہ تعریفوں کے پل باندھ باندھ کے کوئی چیز اور تھی جس کی تعریفیں کر رہا تھا لیکن اندر سے کچھ اور نکلا ہے۔ 2-3 بار اس نے کپڑا پہنا ہے، خراب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، دکھایا کچھ ہے، پیسے پورے لے لیے ہیں، چیز صحیح نہیں تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ جائے تو نبی کہہ دے کہ میرا تجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، کیا کرے گا پھر؟ جوتے ہیں، دکھائے کچھ اور ہیں، یا اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بھائی یہ ایسا ہے ویسا ہے، پہاڑ پہ بھی چڑھ جانا تو اس کے اندر کیلیں بھی ٹھوک دینا، اس کے اندر نہیں جائے گی، بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ اس نے پہنا، 2-3 دن پہنا، آگے پیچھے گھوما تو جوتا نیچے والا کہیں پڑا تھا اور اوپر والا کہیں پڑا تھا، سول تھا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ دھوکہ تو نہیں کیا نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، کہیں تو بھی تو حقدار نہیں ہے۔ اور پھر مریض ہے، آیا ہے بیچارہ درد کا مارا، ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑا نام ہے ان کا، اور بہت زیادہ مریض ان کے پاس ہوتے ہیں، بہت زیادہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، خواہ مخواہ کے ٹیسٹ، ایک یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ، پہلے سے پریشانی کے اندر مبتلا آدمی دردوں سے راحت لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ امراض کی تشخیص کرنے کے لیے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، لیکن کہیں خواہ مخواہ کا اس کے اوپر کہیں بوجھ تو نہیں ڈالا اپنے کمیشن کے چکر میں، یا مریض کو کہیں کسی حال میں تنگ تو نہیں کیا۔ اس کی صحت کے حوالے سے جو کچھ ضروری تھا وہ تو کرنا حق بنتا ہے، لیکن جو ضروری نہیں تھا، غیر ضروری جو چیز تھی، کہیں وہ چیز جو ہے آپ نے کی تو نہیں ہے، اس کے اندر شامل تو نہیں کی۔ ایک پیشہ تھا مقدس لوگوں کی جان بچانے کا، اس کے لیے کہیں کمیشن کے چکر کے اندر اپنا ایمان تو خراب نہیں کیا، کہیں کمپنی کے پیسوں سے حج عمرے تو نہیں کر کے آئے، گھر کے اندر آپ کے کمپنی کی مال کے جو ہے وہ کوئی چیزیں تو نہیں پڑی ہوئی، مطالبہ تو نہیں کیا کہ میرا یہ کام کرو گے تب دوائی لکھوں گا، یہ کام کرو گے تو تب دوائی لکھوں گا، ورنہ نہیں کسی اور کی لکھوں گا، ایسا کام تو نہیں کیا۔ سفارش نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل پائے گی؟ دودھ ہے، دودھ کے بڑے بڑے ٹینکر آ رہے ہیں، بڑی بڑی دکانیں، اتنی دکانیں جتنے آپ کو جانور نہیں ملیں گے شہر میں، لیکن دکانیں جانوروں سے بھی کہیں زیادہ ملے گی، کوئی دکان خالی نہیں ہوگی، اس کا جو وہ چلر ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، بڑے بڑے ڈرم بھرے ہوئے ہوں گے، لوگ آ رہے ہیں شاپروں کے اندر ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ دودھ ہے، اگر دودھ واقعی میں ٹھیک ہے تو اس کے اندر کہیں پانی تو نہیں ملایا، یا لوگوں کو تو دودھ دیکھ رہا ہے وہ سفید پانی، اس کے اندر کیمیکل ملا کے، پاؤڈر ملا کے، اس کو اندر پانی ڈال کے بس دودھ جیسا بنا کے اس کو آگے بیچ دیا، اور سمجھتا ہے کہ بڑا کاروبار چمک رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے، نبی کہہ دے کہ تو میرا نہیں، کیا کرے گا پھر؟ اور پھر ہوٹل ہے جی، حاجی صاحب اور چودھری صاحب، خان صاحب کے کتنے ہوٹل ہیں، اور وہ بہت زیادہ ان کا کاروبار ہے جی، بہت وسیع کاروبار ہے، لوگوں کو باسی کھانا جو پچھلے دن کا بچا ہوا تھا، کئی دنوں کا بچا ہوا تھا، مکس کر کے گرم کر کے کھلا دیا ہے، سمجھتا ہے یار کوئی چیز خراب تو نہیں ہوئی نا، کم از کم ضائع نہیں ہوئی، سارا کھلا دو، کیا ہے۔ بوتلیں تو 2 نمبر رکھی ہوئی ہیں، اور جو آئل استعمال کر رہا ہے خام گندا آئل بچت کے لیے، وہ غلط آئل استعمال کر رہا ہے، لوگوں کی جان کی کیا پرواہ ہے، جو ہوتا ہے سو ہو جائے۔ تو اگر ایسا کام کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی حلال کی روزی اللہ نے بہت دے رکھا ہے، لیکن اس کے اندر کہیں دھوکہ تو شامل نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں کہ میرا نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اور پھر جناب والا کباب بنا رہے ہیں اور قیمہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ساری چربی اور گندا مندہ جو چیزیں بچتی ہیں ساری اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے قیمہ بنا کے کباب بنا کے کھلا دیے ہیں، بڑا لذیذ اور اچھا ہے، بڑا خستہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، چپلی کباب ہے، اور اس کے اندر بڑی بڑی اس کے اندر ہم مسالے ڈالتے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، لوگوں کو کھلا دیا ہے، لوگ کھا کے چلے گئے ہیں، کہیں دھوکہ تو نہیں کیا کسی کام کے اندر۔
اب جو حدیث میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے بتائی ہے نا، ہوا کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے ایک ڈھیر سے آپ گزرے اور آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو نیچے سے مال گیلا تھا، اوپر سے خشک تھا، جو غلہ تھا اس کا ڈھیر اوپر سے خشک تھا، اندر سے گیلا مال تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ گیلا مال اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکے؟ جو چیز تیری خراب ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی عیب آ چکا ہے، وہ باہر نکال کے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ میرے مال کے اندر یہ خامی ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا ہے، دکھاتے کچھ اور ہیں اور لوگوں کو بیچتے کچھ اور ہیں۔ اور پھر دیکھیے جو ملک کی حالت ہمارے کی کہ مضر صحت چیزیں عام بازاروں کے اندر بکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ چیزیں جو کھا رہے ہیں، سلانٹیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے مضر صحت چیزیں جن سے بچوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں، معدے خراب ہو رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، اور بچوں کی صحت تباہ و برباد ہو رہی ہے، لیکن پیسے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ بیچا جا رہا ہے۔ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، مرغی ہے، گوشت ہے، نالے کے پاس بک رہا ہوگا، کوئی کسی قسم کی صفائی نہیں ہے، اسی کے اوپر مکھیاں، مچھر اور سارا کچھ اس کے اوپر گندگی والی جو چیزیں وہ بیٹھتی ہیں، لوگ وہ چیزیں وہاں سے خرید کر گھروں کے اندر لاتے ہیں، جوتے شیشوں کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اے سی روم کے اندر رکھے ہوئے ہیں، بہت صاف ستھرا ماحول ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں ساری نالے کے پاس بک رہی ہیں۔ اور پھر جتنا بھی یہ معاملات ہیں، مرغی ہے تو جو 8-9 مہینے کے اندر تیار ہونے والی مرغی 40 دنوں میں تیار کر کے بیچتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، کیمیکل والا فیڈ کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کا دودھ زیادہ نکالنے کے لیے ان کو اس طرح کے کیمیکل والے فیڈ کھلائے جاتے ہیں۔ یعنی مقصد جو ہے نا اس قوم کا پیسہ کمانا بن گیا ہے، پیسہ کمایا جائے، حلال سے آئے، حرام طریقے سے آئے، بس کسی طرح سے پیسہ آنا چاہیے، اور اس پیسے سے پھر جو ہے وہ سارے کچھ دنیاوی آرائشیں اور زیب و زینت ہم اس کو اختیار کریں گے، اور پھر کہیں گے بھائی سخاوت کے بھی سمندر ہوتے ہیں، پھر ادھر ادھر خرچ کیا، غریب و یتیم و مسکینوں پہ خرچ کیا، آج عمرے کیے، سارا کام کیا، لیکن اس کے پیچھے دیکھنا ہے کہ دھوکہ تو شامل نہیں ہے۔ کوئی کاروبار ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، اس کے اندر کہیں دھوکہ تو کسی حال کے اندر شامل نہیں ہے۔ شامل ہے اگر دھوکہ تو نبی علیہ السلام کے دربار کے اندر جا کر جب نبی کہہ دے کہ تو میرا نہیں، تو پھر اس وقت کا عالم کیا ہوگا یہ ہمیں سوچنا ہے ابھی۔